ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس وإني محمود. اللہ جل شانہ کا ہم سب پر بڑا احسان فضل ہے، ایک یہ کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. ایک اللہ کا بڑا احسان کہ اللہ نے ہم سب کو انسانوں میں سے بنایا. ہم میں سے کسی نے اللہ کو درخواست نہیں دی تھی کہ اللہ تو مجھے انسانوں میں سے بنانا، جانوروں سے بھی نہ بنانا، سانپ اور بچھو اور شیر اور چیتا نہ بنانا. کسی نے کہا تھا اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ فضل فرمایا. دوسرا احسان یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں امت موسیٰ میں پیدا نہیں کی، اللہ نے ہمیں امت عیسیٰ میں پیدا نہیں کیا، نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر پیدا نہیں کیا. ہم سب کے اوپر بڑا احسان ہوا کہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور امت محمدیہ کے اندر پیدا ہونا بہت بڑی خصوصیت اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. بہت فضائل ہیں اس امت کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. سب سے زیادہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ امت مسلمہ کی، امت محمدیہ کے لوگ. ترمذی شریف کے روایت میں آتا ہے کہ قیامت جنت میں جانے سے پہلے صفحے بنائی جائیں گے. ہر کام ترتیب سے ہوگا، صفحے بنائی جائیں گے. اللہ کی صفحے کتنی لمبی چوڑی صفحے، مگر ان کی تعداد 120 ہوگی. کتنی تعداد؟ 120 ہوگی، جس کے اندر سارے انبیاء بھی ہوں گے اور سارے انبیاء کے امتی بھی ہوں گے. 1,24,000 انبیاء بھی اس میں ہیں اور ان کے امتی بھی ہیں. کتنی صفحے؟ 120. ان میں سے 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی اور باقی 40 صفحے سارے انبیاء بھی اس میں ہیں اور ان کے انبیاء کے امتی بھی اس کے اندر ہوں گے. ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 40. اور امت محمدیہ کی کتنی ہوگی؟ جنت میں جانے والے سب سے زیادہ امت محمدیہ کی. آخر میں یہ امت آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں داخل. ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے لوگ سب سے پہلے جنت میں نہیں آئیں گے. سب سے پہلے دنیا میں آئے تو سب سے پہلے جنت میں جائیں. اس کے بعد نوح علیہ السلام کے لوگ جائیں، کیونکہ حضرت آدم کے بعد علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام بڑے نبی آئے تھے تو ان کی امت جائے نہیں. سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. مطلب یہ کہ دروازہ کھلوائیں گے حضرت
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سب سے پہلے داخل ہوں گے، انبیاء علیہ السلام داخل ہوں گے، اس کے بعد نمبر آئے گا امتوں کا، تو سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں جائے گی، سب سے پہلے، پھر اس کے بعد دوسری امتیں جنت میں جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ اس امت کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ تم پانی نہ ملے تیمم کر لو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، جنت اور تمہاری نماز قبول ہو جائے گی۔ پہلے زمانے کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ نماز تیمم نہیں کر سکتے، وضو سے پانی سے وضو کرو، تیمم نہیں کریں گے۔ تیمم ان کے لیے طہارت کا ذریعہ نہیں تھا۔ اس امت مسلمہ کے لیے وضو کرنے کے لیے بھی تیمم اور غسل کرنے کے لیے بھی تیمم۔ کسی کو غسل کی عادت ہو گئی، پانی نہیں ہے تو کیا کرے؟ تیمم کر لے گا، پاک ہو جائے گا۔ نماز بھی پڑھے، روزہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، کس سے؟ تیمم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب مسجد میں جائے گی، نماز پڑھے گی تو نماز قبول ہوتی تھی، مسجد کے باہر نماز پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوتی تھی۔ جب فرعون نے مسجدوں کو بند کروایا تو خصوصی طور سے اللہ کی طرف سے حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ قبلتم واقیموا الصلاۃ، اپنے قوم سے یہ کہو کہ گھروں کے اندر مسجد بنا لیں، یا یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی مسجد اپنے گھر کو قبلہ رخ بنا لے اور پھر وہاں پہ نماز پڑھے عارضی طور سے، جب تک کہ فرعون نے مسجدوں کو بند کروایا۔ مگر اس امت کے لیے یہ نہیں ہے، مسجد میں پڑھے گی جب بھی ثواب، اور مسجد کے باہر پڑھے گی جب بھی نماز قبول۔ ایک آدمی جنگل میں ہوتا ہے، بکریاں چراتا ہے، اور پھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان دیتا ہے، اذان دینے کے بعد نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جنگل ہی کے اندر اللہ قبول کرتا ہے۔ مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مسجد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب مثال دی امت محمد، بڑی عجیب مثال دی، بخاری شریف کے اندر آتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک تعمیر کروانی تھی، اس کا اندازہ یہ تھا کہ میرا کام صبح سے لے کے ظہر تک میں مکمل ہو جائے۔ اس نے ایک مزدور کو رکھا صبح سے لے کے دوپہر تک کے لیے، اگر کام تھوڑا سا باقی رہے۔ ایک سکہ کا نام ہے قیرات، اسی کے روپے ہوتے ہیں عرب کے اندر، قیرات درب دراہیم قیرات، تو اس کو ایک قیرات دیا مزدوری کے طور سے۔ اب کام پورا نہیں ہوا، اس نے دوسرا مزدور رکھا ظہر سے عصر تک۔ پہلے والے نے زیادہ کام کیا، 5-6 گھنٹے کی، دوسرے والے نے 2.5-3 گھنٹے کی، اس کو بھی اس نے ایک قیرات دی۔ ابھی کام تھوڑا سا باقی تھا، اس نے ایک تیسرا مزدور رکھا، عصر سے مغرب تک کا، عصر سے مغرب تک کا وقت تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے۔ اس کو بلایا اور اسے کام کروایا، کام کروانے کے بعد اس کو 2 قیرات دی۔ کتنے دی؟ صبح والے کو کتنا دیا؟ 1، دوپہر والے کو کتنا دیا؟ 1، اور عصر سے مغرب تک کے والے کو کتنا دیا؟ 2۔ پھر نبی جی نے مثال یہ فرمایا کہ پہلی مثال یہودیوں کی کہ انہوں نے کام بہت کیا، اور دوسری مثال عیسائیوں کی کہ انہوں نے یہودیوں سے کم کام کیا مگر بدلہ اتنا نہیں ملا۔ تیسری مثال کس کی ہے؟ امت محمدیہ کی ہے، یہ کام کم کرے گی ثواب زیادہ ملے گا۔ اب نبی کے دور میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، وہ آگے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا کہ ہم نے کام زیادہ کریں گے، ہمارے باپ داداؤں نے کام زیادہ کیا، مزدوری کم ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے
بڑوں نے کام زیادہ کیا تھا، منظوری کم ملی، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اور کہا کہ ان کو کہو کیا ان کی مزدوری جتنی مقرر ہوئی تھی اس سے کم کیا؟ کیا ان کے اوپر ظلم ہوا؟ نہیں، جتنی مزدوری طے کی گئی تھی اتنی مزدوری دی گئی۔ اگر ہم کسی کو بطور انعام کے کچھ دیں تو ان کو کیا اعتراض ہے؟ ہم نے تو امت محمدیہ چہیتی امت ہے، اس کو بطور احسان کے دیا، مزدوری جو تھی وہ ایک ہی تھی مگر ہم نے بطور احسان کے کیا۔ یہ تو مالک کی مہربانی ہے، جس کو جتنا چاہے دے دے۔ ایک آدمی مستحق ہے 1000 روپے کا، وہ کہتے ہیں 1000 روپے سے یہ تمہاری مزدوری ہے، 5000 روپے تم میری طرف سے رہو، کیا کوئی اعتراض کرے گا؟ بولیے۔ تو امت محمدیہ اللہ کو بڑی محبوب، بہت سی وجوہات ہیں اس کی۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے سامنے ساری امتوں کے تجربے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں، انہوں نے کیا کیا، پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کا حال اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، انہوں نے کیا کیا، پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ہر قوم کا تذکرہ، ہر قوم کے حالات امت محمدیہ کے سامنے ہے۔ جس طرح برا آدمی ہوتا ہے نا، اس کے تجربے بہت ہوتے ہیں، کام اگر یہ کم کرتا ہے مگر تجربے اس کے بہت ہوتے ہیں، تجربے سے وہ کام کرنے والوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک دو لطیفے سنوں، مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے۔ آپ میں سے کسی نے ان کو دیکھا؟ بہت سے لوگوں نے دیکھا، بہت سے لوگ۔ تو مولانا فرمائے لگے بوڑھا آدمی کے اندر تجربہ بہت ہوتا ہے، اور شریعت میں یہ ہے کہ جوانوں کو بوڑھے کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور غیر مسلموں کے اندر یہ ہے کہ بوڑھے کو الگ کر دو، یہ ہمارے ضروریات اور ہمارے مزے لینے کے اندر یہ رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو بوڑھے حوض میں داخل کرو۔ جوان اپنی جوانی کی مستیاں کرے، مگر شریعت میں یہ نہیں ہے۔ جوان ماتحت رہے کس کے؟ بوڑھوں کے، تاکہ ان کے تجربے سے ان کو فائدہ ہو۔ کہنے لگے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک لڑکی والے شادی نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس خاندان میں۔ لڑکے والوں کا اصرار یہ تھا کہ شادی ہمارے اس خاندان میں ہو جائے، یہ بڑا خاندان ہے، لڑکی بڑی اچھی، سلیقے والی، خوبصورت۔ انہوں نے شرط یہ لگائی کہ آ جاؤ چلو بات پکی کرتے ہیں، بلا لیا لڑکوں والوں نے۔ اور شرط لڑکی والوں نے یہ لگائی کہ دیکھو جوان آنا، بوڑھے کسی کو لے کے مت آنا، 30 سال سے اوپر کسی کو لے کے مت آنا، سارے جوان آنا۔ لڑکے والوں نے کہا کہ یہ شرط جو لگائی ہے نا، یہ خطرناک معلوم ہوتی ہے۔ مولانا فرمانے لگے کہ ہمارے ہندوستان میں ڈھول ہوتا ہے نا، ڈھول بڑے بڑے سے ڈھول ہوتے ہیں۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا مجھے ڈھول میں بند کر کے لے جاؤ، کام آؤں گا میں۔ انہوں نے کہا بھائی انہوں نے تو شرط یہ لگائی ہے کہ 35 سال سے اوپر کا کوئی آدمی نہ آوے۔ کہنے لگے کام آؤں گا، لے جاؤ مجھے بند کر کے، دیکھے گی میری۔ لے گئے ڈھول میں بند کر کے، شادی بیاہ کے موقع پر تو ڈھول بجانا ہوتا ہے، ڈھول لے گئے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم 100 آدمی ہو، ہر ایک نے ایک بکرا کھانا ہے، اگر کھاؤ گے تو ہم لڑکی دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ اب ایک آدمی ایک بکرا کھائے یہ تو بہت مشکل ہے، 1 کلو 2 کلو کھا لے، 10-12 کلو کیسے کھائے؟ انہوں نے شرط یہ لگائی کہ اس کے بغیر ہم اپنی لڑکی نہیں دیں گے۔ ایک کو یاد آیا کہ ہم بڑے میاں کو لائے تھے، اس سے تم کو چپکے سے پوچھے، ایک کولے میں ڈھول رکھا ہوا تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ کہنا کہ انہوں نے تو ایسی شرط لگا دی کہ آپ تو نہیں کر سکتے۔ کہنا کہ کوئی بات نہیں، اس سے بولو کہ ہمیں یہ شرط منظور ہے۔ کہنے کہ کھائیں گے کیسے؟ کہنے کہ کوئی بات نہیں، ایسا کہو، تم کہو کہ ہم بھی ایک شرط لگاتے ہیں،
شرط کیا ہوگی کہ ہم گرم گرم کھائیں گے، ایک ایک کھائیں گے، یعنی ایک آ جائے گا اس کو ہم سب کھائیں گے، پھر دوسرا لانا، پھر تیسرا لانا، اس طرح۔ اب ایک بکرا آتا تھا، 100 آدمی اس کو لیتے تھے، کسی کو ایک بوٹی ہاتھ میں آئی، کسی کو وہ بھی نہیں آئی، 100 بکرے بھی ختم ہو گئے اور کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارے اندر کوئی پورا آدمی ضرور ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امت مسلمہ جو ہے نا آخر میں آئی، اس کے تجربے بہت ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک واقعہ مولانا نے سنایا، کہنے کہ وہ لڑکی والے بھی لڑکی دینا نہیں چاہ رہے تھے، پھر انہوں نے شرط لگائی کہ جوان آنا بات پکی کرنے کے لیے، بوڑھے کو مت لانا۔ پھر بوڑھے آدمی نے کہا دیکھو لے جاؤ مجھے، بھائی لے جائیں گی تو وہ لوگ تو ناراض ہو جائیں گے، ڈھول میں بند کر کے لے جاؤ۔ لے گئے، انہوں نے جانے کے بعد کیا کیا، لکڑیاں بہت سی رکھی ہوئی تھی کونے میں، انہوں نے لکڑیاں لی اور ہاتھ پہ باندھ دیے یہاں پہ، اور کہا کہ کھاؤ، کھانا کھاؤ گے تو ہم تم کو لڑکی دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ اب ہاتھ تو یوں اڑتا ہے نا جب آدمی کا لقمہ منہ میں جاتا ہے، انہوں نے لکڑی باندھ دی، اب ہاتھ یوں کیسے جائے، اور کہا کہ دیکھو کھاؤ گے نہیں ہماری بے عزتی ہوگی، تم مہمان ہو، بے عزتی ہے، ہم لڑکی نہیں دیں گے۔ بوڑھے آدمی کے بعد گئے، ٹھک 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 ٹھک، کیا ہو گیا؟ کہنے کہ انہوں نے تو لکڑی باندھ دی ہمارے ہاتھ پہ اور کہا کہ کھاؤ ورنہ ہم لڑکی نہیں دیں گے۔ اور اٹھا دیا، کہنے کہ کوئی بات نہیں، قبول کر لو۔ کہنے کہ قبول کیسے کرتے ہیں، کھائیں گے کیسے؟ کہنے کہ آسان بات ہے، آمنے سامنے بیٹھ جاؤ، تم اس کو لقمہ کھلاؤ، وہ تمہیں لقمہ کھلاؤ۔ پھر ان لوگوں نے کہا ہے کوئی چکر تمہارے پیچھے، کوئی ہے تجربہ کارا؟ میں صرف اتنی بات عرض کر رہا تھا، بات حالانکہ نہ چلی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر تجربے بہت ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو کچھ کیا، ان کے اوپر الہامات کیسے ہوئے، کن چیزوں کی وجہ سے ہوئے، اللہ کا عذاب کیسے آیا، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، اس کے پاس تجربے ہیں سارے زمانے کے، اس لیے یہ تھوڑا سا کام کرتی ہے، ملتا بہت ہے۔ ایک آدمی زیتون کا درخت لگا رہا ہے، سنا یہ ہے کہ زیتون کا درخت 30 سال میں پھل دیتا ہے، وہ آدمی تھا 60 سال کا، کتنے سال کا؟ بادشاہ نے دیکھ لیا، کہنے لگا تو بوڑھا آدمی 30 سال کا، تو درخت لگا رہا ہے زیتون کا درخت لگا رہا ہے، یہ تو پھل دے گا 30 سال کے اندر، تجھے تو فائدہ ہی نہیں ہوگا، تو پڑ جائے گا، تو جو محنت کر رہا ہے ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس نے کہا، ایک بہت بڑے عالم نے یہ واقعہ لکھا ہے، عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس آدمی نے کہا، بوڑھے آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم سے پہلے بھی تو لوگوں نے زیتون کا درخت لگایا تھا نا، اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں، تو ہمارے بعد والے بھی ہمارے درخت کا پھل کھائیں گے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کو بات بڑی اچھی لگی۔ اس نے کہا تو اس کو 1000 درہم۔ کتنے؟ تم اتنی پتے کی بات اس نے کہی ہے حکمت۔ تو بوڑھا آدمی بڑا سمجھدار حکمت والا، اس نے یہ کہا، بادشاہ سلامت سلام، لوگوں کا پھل زیتون کا دیتا ہے 30 سال کے اندر، میرے پھل نے تو ابھی اگایا اور اس نے پھل دینا شروع کر دیا، مجھے 1000 درہم تو مل گئے۔ بادشاہ جوش آ گیا، کہنے لگے کہ اتنی حکمت کی بات کی، اس کو 1000 اور دو، اس کو 2000 مل گئے۔ بادشاہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت ایک بات عرض کروں، لوگوں کا زیتون کا پھل سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے، میرے درخت نے تو سال میں 2 دفعے پھل دے دیے۔ بادشاہ کہنے لگا، اس کو 1000 اور دے دو۔ بڑے تجربے تو ہوتے ہیں نا حکمت والے،
تو یہ امت محمدیہ بڑی حکمت والی ہے، تھوڑے سے وقت میں وہ کام کر جاتی ہے جو پہلے بڑے بڑے لوگوں نے بڑی مشقت سے کام کیا وہاں تک نہیں پہنچے، یہ امت محمدیہ تھوڑا سا کام کر کے بہت آگے پہنچ جائے گی۔ اسی طریقے سے امت محمدیہ کو ایک چیز اور دی گئی خصوصیت کے ساتھ، وہ کیا چیز دی گئی؟ وہ لیلۃ القدر دی گئی۔ کیا دی گئی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ نبی جی نے ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر ایک آدمی بنی اسرائیل کا، پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ان کی امتی آئے ان سب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کی اولادوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنو اسرائیل۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تک 10,000 انبیاء تقریباً اس میں آئے۔ کتنے ہیں؟ 10,000 آئے۔ یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل، یہ سارے کے سارے انبیاء جو آئے ہیں فاسق فاجروں کے اندر آئے ہیں، کافروں میں نہیں ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے، اب تو کچھ کم کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہوں گے جاؤ تبلیغ کرو فلاں ملک کے اندر کافروں کے پاس، ہمارے پاس لینے کے لیے کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے جو انبیاء آئے ہیں وہ کافروں کے پاس نہیں آئے، وہ تو آئے کس کے پاس؟ فاسق فاجروں کے پاس آئے سمجھ؟ کافروں کے پاس نہیں۔ تو بنی اسرائیل لیلۃ القدر کی عبادت، تو نبی جی نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا تھا بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کو سمجھاتے ہوئے میں آگے نکل گئی، بنی اسرائیل کا نام سمجھ میں آ گیا۔ اس نے عبادت کی 1000 سال کی اس کی عمر تھی، رات ہوتی تھی مسلح پہ کھڑا ہو جاتا تھا، دن ہوتی تھی جہاد کے لیے نکل جاتا تھا۔ صحابہ کے سامنے بیان کیا، صحابہ کے سب چھوٹ، یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے؟ آپ نے تو فرمایا اعمال امتی ما بین 60 الی 70، میری امتوں کی اوسط عمر 60-70 سال کے درمیان میں ہوگی، ہماری عمر تو 60-70 سال کی ہے، اور ان لوگوں نے وہ آدمی نے 1000 سال تک عبادت کی، وہ تو ہم سے بہت آگے نکل جائے گا۔ یہ بات کہنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سر چک گئے، یہ تو بات صحیح ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے جبرائیل امین کو نازل کیا، جبرائیل امین نے آ کر یہ کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کی امت کو دیکھا، آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، یاد رکھو انہوں نے تو 1000 سال کی عبادت کی اور ہم نے تم کو 1 رات دی ہے، جس کی برکت سے کیا ہوگی؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا اگر کسی نے کیا کیا؟ لیلۃ القدر میں عبادت کی۔ تھوڑی سی عبادت ثواب ہو جائے، اس امت کا حال ہے، تھوڑا سا کرنے کے اوپر بہت زیادہ اس کو انعام دیے گئے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی فضیلت امت مسلمہ کی کیا ہے؟ امت محمدیہ کی، اس کو اللہ نے دعوت والا کام دیا، پہلی امتوں کو دعوت والا کام نہیں دیا گیا تھا۔ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے دعوت؟ قرآن کی بالکل واضح آیت ہے، آپ دیکھ لیجیے قرآن کے اندر لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، آدمی جہاں پر پیدا ہوا اس کو ام القریٰ کہتے ہیں، وہاں سے مشرق مغرب شمال جنوب سب چاروں طرف کی آبادی کو ڈرانا سمجھانا اس کے ذمے۔ ومن حولہا، مثال کی طرف سے کراچی ہے، ومن حولہا مشرق تک جائے مغرب تک اور شمال جنوب یہ حولہا ہے، اس
اس امت کے ذمہ ہے، اور انبیاء کا ثواب انبیاء کے کام پر ملے گا، امت کا ثواب امت کے سب کام پہ ملتا ہے۔ یہ امت اگرچہ امت ہے مگر اس کو اللہ نے کار نبوت دیا، وہ کام دیا جس کے ذریعے سے جو کام اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا۔ انا لنرسل رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، قرآن کی ہے انا لنرسل رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ دیکھو جو ایمان والے ہیں ہم ان کے اوپر وہ مددیں کریں گے جو انبیاء علیہ السلام پر کیا کرتے تھے، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ان کا حشر بھی کیا۔ کس کا؟ امت محمدیہ کا۔ کس کا؟ بولو بھائی، امت محمدیہ کا۔ ہاں تھوڑا سا فرق تو ضرور ہوگا، وہ نبی ہے، نبوت کے ساتھ دعوت کا کام کیا، ہم نبی نہیں ہے مگر دعوت کا کام تو ہمارے ذمے ایسے ہی ہے، ضروری ہے جیسے کہ انبیاء علیہ السلام پر ضروری۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا وہ امت تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ یہ کہا گیا، علماء کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر سنایا گیا کس کو؟ امت محمدیہ کو۔ کس کو سنایا؟ کیونکہ آگے والا جملہ بڑا عجیب ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، ذرا یہ بات مشکل سی آ گئی، زبان پہ آ گئی، تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی جی اگر آپ نے رسالت کے کام کے اندر کمی کی تو آپ نے کیا کیا؟ غلط کام کیا۔ نبی انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ کبیرہ گناہ ہوگا نہ صغیرہ گناہ ہوگا، اور دعوت کے کام کے اندر کمی کرنا تو یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نازل ہوئی مگر سنایا گیا پوری امت محمدیہ کو۔ نہیں سمجھے؟ جیسے کہ میں مثال دوں، اردو کے اندر ہی ہر زبان میں ہوگا، پشتو میں بھی ہوگا۔ یہ لڑکی وہ جو ہے نا بہو کوئی کام کرتی ہے غلط تو ساس کس کو ڈانٹتی ہے؟ بیٹی کو۔ سنانا کس کو ہوتا ہے؟ بہو۔ سنانا کس کو ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پشتو میں نہیں ہوتا ہے؟ تو سنایا گیا تو نبی جی کو مگر ڈانٹا گیا امت محمدیہ کو۔ اگر تم نے تھوڑی سی بھی سستی کی تو یاد رکھو بہت غلط کام کیا۔ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تم نے ایسا کیوں؟ تمہارے سامنے غلط کام ہو رہا تھا، کسی قوم کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور باوجود قدرت کے اس کو اس غلط کام سے نہ روکے تو کیا فرمایا گیا؟ مرنے سے پہلے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ یہ روک سکتے تھے، انہوں نے روکا کیوں؟ بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، اگر تم کو تھوڑی سی بھی بات دین کی معلوم ہے دوسروں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کیوں؟ ہمارا نبی آخری نبی تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے نبی جی اپنے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اب اللہ کا ایک قانون ہے قرآن کے اندر، ضابطہ۔ کیا ضابطہ ہے؟ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ قرآن کا ضابطہ، یہ قرآن نے ضابطہ بیان کیا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان کے اندر ڈرانے والے پیدا نہ کریں۔ ایک استاد پڑھائے کچھ نہیں،
بچہ فیل ہو جائے اس کو سزا دے، یہ استاد کی انصاف ہے؟ استاد تو پوری محنت کرے پھر فیل ہو، پھر تو اس کو تنبیہ کی جائے گی۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ اس کے اندر ڈرانے والے پیدا نہ کریں۔ 1400 سال گزر گئے، 1445-46 چل رہے، نبی کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1435 سال ہوئے، 1435 سال۔ اس دوران کوئی نبی نہیں آئے، لوگ آئے گئے، تو ان کو کسی نے سمجھایا نہیں کہ دین یہ ہے، اور کسی نے سمجھایا نہیں کہ دین اسلام یہ ہے، پھر وہ مرے اور وہ عذاب میں جائے، یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ بولیے نہیں ہوئی؟ ہو گئی؟ یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ تو اب پوری دنیا کے اندر نظام اللہ نے کیا بنایا؟ ہر فرد واحد کو، ہر فرد مسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا گیا، اور کہا کہ تمہارے ذمے ہے پورا دین کو سیکھنا، تمہارے ذمے ہے دوسروں تک دین کو پہنچانا، اور دوسروں تک منتقل کرنا تمہارے ذمے ہے، ورنہ کوئی آدمی بھی مرے گا تو وہ قیامت کے دن یہ کہہ سکتا ہے ہمیں تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ نہیں، ہر آدمی کے ذمے ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کا دروغہ مالک، جہنم کا دروغہ کا کیا نام ہے؟ جنت کا دروغہ کا کیا نام ہے؟ رضوان۔ یاد کر لو، رضوان کا تو یاد ہی کر لو، اگر جہنم کا نہیں یاد کر لو۔ جہنم کا دروغہ کا کیا نام ہے؟ جہنم کے مالک جب جہنم میں لوگوں کو پکڑ کے پھینکے گا تو وہ ایک جملہ کہے گا جس کو قرآن نے بیان کیا۔ وہ جملہ کیا کہے گا؟ الم یاتکم نذیر، الم یاتکم نذیر۔ یہ جملہ ہر ایک سے کہے گا، پوری جماعت سے ایک ایک کو پکڑ کے پھینکے گا وہ جہنم میں۔ اللہ بچائے ہم سب کی، پکڑ کے پھینک رہا ہے اور یہ جملہ ضرور کہے گا، الم یاتکم نذیر، کیا کسی نے تم کو سمجھایا نہیں تھا؟ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند تو کیا تھا، مگر امت محمدیہ کے لوگ تمہارے پاس نہیں آئے۔ بولیے، ہمارے ذمے ہے، جیسے کہ انبیاء کے ذمے تھا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا، اس طریقے سے امت محمدیہ کے بھی ذمے، اور امت محمدیہ کے اوپر بھی ضروری ہے خود بھی پورے دین کو سیکھیں گے اور پوری انسانیت کو پورے دین پہ لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دعوت کا کام کس طرح کیا جائے گا؟ علی منہاج النبوہ، علی، اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ انبیاء کی ترتیب پر، اپنی ترتیب سے نہیں کریں گے۔ ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے، لوگ بہت کچھ کہتے ہیں کہ میں یہ کام بھی کرتا ہوں، یہ بھی تو تبلیغ ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوں گے اور بہت سے لوگوں سے ملتے ہوں گے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں، یہ بھی تو تبلیغ کا کام ہے، انسانیت کی خدمت ہے، یہ بھی تو دین کا کام ہے۔ نہیں، دین کا کام کون سا ہوگا؟ علی منہاج النبوہ، یاد کر لیں، ترجمہ کیا ہے؟ انبیاء کی ترتیب پر، اپنی ترتیب پر نہیں کریں۔ جو انبیاء کی ترتیب پر ہوگا وہ عند اللہ مقبول ہوگا، جو اپنی ترتیب سے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عند اللہ مردود ہوگا، عند اللہ کیا ہوگا؟ مردود ہوگا۔ اگرچہ لوگ آپ کے ہاتھ کو چھوئیں گے مگر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام مقبول تھے، اور انبیاء کے ذمے جو کام وحی کے ذریعے سے لگائے، ایک ایک کام کے لیے اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی تھی، ایک ایک کام کے لیے انبیاء علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی جی کو کہا گیا اور نبی جی نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر میں نہیں کرتا، کوئی وہ تبلیغ کا کام، دین کا کام کیا بنے گا؟ علی منہاج النبوہ، جو وحی کے ذریعے سے اللہ نے نبیوں کو دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ابو بکر نے یہ کہا، خلیفہ بن گئے، عمر سے کہا چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں، ایک خاتون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بھی تھی، نبی نے نبی کو چند عورتوں نے دودھ پلایا، ایک نے نہیں پلایا، ایک نے تو زیادہ پلایا، کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ اپنے نبی کے بارے میں کوئی معلومات تو کریں، 4 عورتوں نے دودھ پلایا، ایک آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے، دوسرا ابو جہل کی باندھی جس کا نام سویبہ تھا، اردو والے کہتے ہیں صوبیہ، لکھنے میں صوبیہ پڑھا جاتا ہے، مگر عربی کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ سویبہ، لکھنے میں ایک ہی جیسا لکھا جاتا ہے سویبہ، اور ان میں ایمن، اور پھر زیادہ عرصہ دودھ پلایا جس نے حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ کی تھی، ٹائپ کے آگے لگ، تو یہ 4 عورتیں نے دودھ پلایا۔ حضرت ابو بکر نے یہ کہا کس سے؟ حضرت عمر سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں امن کے بعد جایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو ہم بھی چلتے ہیں، نبی نے جو کام کیا آپ بھی وہی کریں گے، ہٹ کے تو نہیں کریں گے کوئی کام۔ گئے، دیکھا کہ حضرت ام ایمن رو رہی تھی، پردے کے پیچھے محسوس ہوا کہ یہ تو رو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا آپ کیوں رو رہی؟ کیا نہیں، ایک تو نبی جی دنیا سے چلے گئے، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ نبی کے اوپر جو وحی آتی تھی ہر وقت میں اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی تھی، اور وہ رہنمائی سے امت محروم ہو گئی، نہیں سمجھے؟ اب وہ رہنمائی ہمارے پر نہیں ہوتی، بس ہمارے پاس کیا ہے؟ نبی نے فرمایا تھا، بار بار فرمایا کہ دیکھو میں 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کو، دوسری سنت کو، احادیث کو، اس کو پکڑے رکھو، کس سے؟ بالنواجذ، ڈاڑوں سے پکڑنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اگر اپنی طرف سے کوئی کام کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ، ضلوا فاضلوا، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہو گئے، دوسروں کو بھی گمراہ کرو۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو ترتیب ہمارے بڑوں کی طرف سے ہم نے ترتیب نہیں سیکھی، قرآن حدیث نہیں دیکھا، مگر ہمارے بڑوں کی طرف سے جو ترتیب ہے وہ ترتیب پر چلیں گے، انشاءاللہ تھوڑے وقت کے اندر پوری دنیا کے اندر دین عام ہو جائے گا۔ اگر اپنی ترتیب سے کریں گے، محنت بہت کریں گے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا، پوری دنیا کے اندر دین عام ہو جائے۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنے پڑے گی، علی منہاج النبوہ، انبیاء علیہم السلام کی ترتیب، خاص کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر ہر کام کو سیرت سے دیکھنا پڑے گا، ہر کام کو وہ کرنا پڑے گا جس طریقے سے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کا ایک جز بنا لے، اے اللہ تو ہم سے کام اس طرح لے جس طرح تو نے صحابہ سے لیا تھا۔ صحابہ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر چلتے تھے، ذرا سا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے تھے۔ تو اپنے دعاؤں کا حصہ بنایا کہ اے اللہ جس طرح تو نے صحابہ سے کام لیا، اے اللہ تو ہم سے بھی کام لے لے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس طرح صحابہ نے تھوڑے وقت کے اندر سارا افریقہ مسلمان ہو گیا، صحابہ کیا افریقہ میں دین آ گیا، یورپ کے اندر کچھ حصے میں دین آ گیا، اکثر دنیا کے اندر دین آ گیا چند سالوں کے اندر۔ نہ ہوائی جہاز تھا، نہ ریل گاڑیاں تھیں، نہ کچھ بھی نہیں تھا، مگر ترتیب کے صحیح رخ پر کام کیا تو اللہ ہمیں بھی صحیح رخ پر چلائے۔ تو صحیح رخ پر جو بڑے جس طرح کہتے ہیں اس طرح کریں گے تو اللہ ہمیں صحیح رخ پر چلاتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے کراچی کے اندر ایک اجتماع ہونے والا ہے، کب ہوگا؟ 13 تاریخ کی شام سے 14، 15، 16 کی صبح دعا ہو جائے گی۔ بڑے یہ کہتے ہیں جب اجتماع کی تاریخ طے ہو گئی تو اجتماع شروع ہو گیا، 16 تاریخ کو دعا اجتماع کی ہوگی، اجتماع بھی چل رہا ہے، پوری ایک فضا بنتی ہے اجتماع کے عنوان، ہر محلے میں
ہر علاقے کے اندر بات چلتی ہے کہ اجتماع ہونے والا ہے، اللہ کے راستے میں نکلو، ایک فضا بنی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر حق کی استطاعت قبول کرنے کی استطاعت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ چاروں طرف سے بات چل رہی ہے، لوگ راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، بیت اللہ کے اندر بیت اللہ میں جانے والے دعائیں مانگ رہے ہیں، کراچی کا اجتماع اللہ قبول کر لے، پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ایک اجتماع نبی نے کیا تھا، کب کیا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ کتنے لوگ تھے اس میں؟ کتنے لوگ تھے؟ 1.25 لاکھ، کم و بیش 1.25 لاکھ۔ وہ اجتماع کو اللہ نے قبول کر کے امت کے اندر ہدایت کو عام کیا۔ اسی طریقے سے ایک اجتماع بھی جذبے کے ساتھ ہو جائے، جو جذبہ صحابہ کا تھا کہ ہم نے حج کیا ہے، لیبلغ الشاہد الغائبہ، کہ شاہدین غائبین تک دین کو پہنچا دیں، ان اجتماع سے پہلے اور اجتماع میں حاضر ہونے والے سب کا یہ جذبہ بن جائے کہ پوری دنیا کے اندر دین ہم پھیلائیں، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ پورے عالم کے اندر ہدایت کو عام کریں گے۔ جہاں پر ہم نہیں جا سکیں گے وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ وہاں پر بھی ہدایت کو عام کر دیں گے۔ کیسے کریں گے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہمارا جذبہ تو پوری دنیا کا ہے، نیت المرء خیر من عملی، نیت المرء خیر من عملی۔ نیت المرء خیر من عملی۔ ایک آدمی گزرا بنی اسرائیل کا، کب کہاں گزرا؟ ایک قحط سالی تھی، پہاڑ کا ریت تھا، اسے کہا نبی ہے اتنا ریت اور اتنا میرور گندم ہوتا نا، آٹا ہوتا، سب میں تقسیم کر۔ اس نبی کے اس زمانے کے نبی کو کہا گیا اس کو کہو کہ ہم نے ثواب لکھ دیا، پوری دنیا میں پورا دین آ جائے، قیامت تک کے لیے لوگوں میں آ جائے، ہم میں سے ہر آدمی کا جذبہ ہو اور خوب رو رو کے دعائیں مانگیں۔ ایک طرف تو اجتماع کی محنت کریں، ہر مسجد والے چلے 3 چلے کی جماعت بنائیں، اجتماع سے پہلے اور اجتماع پر۔ آپ کے محلے کے اندر 1000 آدمی رہتے ہیں، 500 آدمی رہتے ہیں، 10 آدمیوں کی جماعت بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ مشکل ہے، بہت آسان۔ 10 آدمیوں کی جماعت بن سکتی ہے، اجتماع سے بھی پہلے اور اجتماع پر بنائیں گے انشاءاللہ۔ نقد کون کون تیار ہو کے آئے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں گے، نقد تیار۔ اچھا، آئندہ جمعرات کو کون کون اپنی مسجد سے جماعت بنا کے لائیں گے؟ ذرا وہ ہاتھ سے اشارہ کریں۔ آئندہ جمعرات کو اپنی مسجد سے جماعت، ذرا ہاتھ اٹھائیں جلدی سے، کچھ اٹھاتے ہیں جلدی سے نیچے کر لیتے ہیں، اللہ بھی کو دکھاؤ۔ آئندہ جمعرات کو اپنی مسجد سے جماعت بنا کے لائیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ کون کو لائیں گے بھائی؟ 1 ہفتے کے اندر محنت کریں گے، پورے ہفتے محنت کر کے جماعتیں بنائیں گے، صحیح ہے؟ اور اس طریقے سے اجتماع کے عنوان پر اپنی مسجدوں کو ہم آباد کریں۔ اگر ضرورت کے وقت ہم چلے جائیں اپنے کام پر، اگر نہ گئے تو کوئی حرج نہیں، چلے گئے پھر جلدی سے آ کے مسجد میں آ جائیں۔ ہمارے حضرت مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اجتماع ہے کیا؟ فرماتے تھے اجتماع یہ ہے کہ مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ جوڑنا، جو لوگ اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کا تعلق اللہ سے جوڑنا، جو مسجد میں نہیں آتے مسجد میں آ جائیں، تعلق اللہ سے جڑ جائے، اس کا نام کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے فرماتے تھے جیسے کہ ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے دونوں خاندان والے آپس میں کیا کرتے؟ تیاری کرتے۔ کیوں؟ لڑکی کا لڑکے کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، نکاح کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دونوں خاندان والے جاگتے، دونوں خاندان والے مشورے کرتے، دونوں خاندان والے۔ اب 1 ہفتہ رہ گیا، 15 دن رہ گئے، عورتیں یہ کہتی ہیں کارڈ بھی ابھی تک نہیں چھپے اور کارڈ کو تقسیم بھی کرنا ہے، تم تو صبح روزانہ چلے جاتے ہو دکان پر اور تم تو چلے جاتے ہو نوکری پر، یہ سارے کام کون کرے گا؟ فرشتے کریں گے۔ اگر ابھی تم نے چھٹی نہیں کی تو پھر شادی کے
ترقی کرنے سے کیا فائدہ؟ ہوتا ہی نہیں. عورتیں تعلیم دیتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کا لڑکے کے ساتھ تعلق جوڑنا، اور وہ تو اللہ کے نزدیک جڑا ہوا ہے تعلق، کرے نہ کرے جڑ جائے. اور یہاں پر ساری مخلوق کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، کس سے؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کے احکامات توڑے ہوئے، تو سارے لوگوں کے منتیں خوشامدیں کرنا، منتیں کرنا اور ان کے پاس جانا، تو یہ کیا ہے؟ اس کے اندر تو کام لمبا ہوگا. تو اس کے لیے ہم کہیں گے اب دن کتنے باقی رہ گئے؟ 4 ہفتے رہ گئے تقریباً. تو بھائیوں آپ تو خوب محنت کریں. آئندہ ہفتے اپنی اپنی مسجدوں سے چلنے کی جماعت بنا کے لائیں گے. کہیں انشاءاللہ. کون کون لائے گا بھائی؟ سب لائیں گے. سب محنت کریں، کوشش کریں. اللہ نے چاہا ہو جائے گی، اللہ نے چاہا جماعتیں بن کے آ جائیں گی. اور جو نقد جا سکتے ہیں صبح سے وہ نقد جائیں گے. اور گروپوں کی جماعتیں بھی کم از کم اپنے علاقے سے ایک ہی جماعت 8-10 آدمیوں کی اندرون ملک کی اور ایک جماعت بیرون کی تیار کریں گے. کہیں انشاءاللہ. اس کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ روزانہ دعا مانگیں گے. کتنا دعا مانگیں گے؟ کتنی دیر تک؟ آواز ہی نہیں آتی. آدھے گھنٹے کم از کم دعا مانگیں گے کہ اے اللہ امت کو ہدایت دے دے. اے اللہ بہت ہو گیا جہنم میں جانے والے لوگ. اے اللہ دنیا کی سردی اور دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اے اللہ جہنم کی گرمی اور جہنم کی سردی ہم سے کیسے برداشت ہو؟ بعد جہنم بہت ٹھنڈے. ہاں یہ کبھی سنے؟ بہت سے جہنم بہت ٹھنڈی ہے. اے اللہ وہاں کی سردی گرمی ہم سے کیسے برداشت ہوگی؟ لوگوں سے کیسے برداشت ہوگی؟ اے اللہ امت کو بچا لے. اے اللہ امت کو بچا لے. 1-2 آنسو میں نکالے. کسی ایک کا آنسو بھی اللہ کو قبول ہو گیا. یقین جانے معلوم ہے کتنے لوگوں کو ہدایت کی. کیا کریں گے؟ شغل سے مسجد سے شغل. زیادہ دیر تک مسجد میں رہیں اور کم از کم آدھا گھنٹے تک انفرادی طور سے خوب دعائیں مانگے اور تنہائی کے اندر مانگے. تنہائی کے اندر آنسو نکل جائے تو بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ اب ذرا جمع رہیں. تشکیل ہوگی اور تشکیل کے اندر جو کھڑے ہو کے نام لکھوا ہے بڑے مبارکبادی کے قابل ہے. ہم اپنے لیے بھی دعا کر